السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرلز فرام دا قرآن میں آج پڑھوں گی 19واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ماننے والے دائی حق کو پریشان کرنے کے لیے فرشتوں کے نزول اور اللہ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ، نیکیاں ضائع، تنہائی میں حرام کاموں کو کرنے والوں کو تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ دو افسوس، قیامت کے دن انسان رسول کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستوں کی پیروی کرنے اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے پر افسوس کرے گا۔ بدعات اور دین سے دور لوگوں کی دوستی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو چھوڑنا، مستقل بنیادوں پر قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اور اسے نہ چھوڑنا، زندگی کا ہر دن اس کے ساتھ گزارنا تاکہ ہمارے بارے میں یہ قول صادق نہ آئے۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی ہر روز قرآن کا کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھتے رہنا چاہیے، اور بہت ساری ایپس بھی ہیں جن میں تفسیر بھی ساتھ ہوتی ہے، تو ان کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے فون میں، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بس اپنے ساتھ اپنے اوپر فکس کر لینا چاہیے کہ اتنا پارٹ تو میں نے پڑھنا ہی ہے روز۔ اور قرآن بابرکت کتاب ہے، تو اس سے زندگی میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تاکہ یہ ہمارے حق میں گواہی دے انشاءاللہ۔ خواہش نفس بدترین معبود، جدھر دل لے جائے حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر ادھر چل پڑنا۔ جہاد کبیر، بڑے پیمانے پر حتی الامکان محنت سے تمام وسائل استعمال کر کے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ اب کوئی اور پروفٹ تو نہیں آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز the last messenger، تو اس وجہ سے اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے، اور یہ ہر سنگل انڈیویجول پہ ہے یہ رسپانسبلٹی۔ اس وجہ سے جو کوئی جتنا کر سکے اس کو کرنا چاہیے۔ بے شک اپنے گھر میں اپنے بچوں کو روز کی ایک دو آیتیں ہی بندہ سکھا دے، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کو آگے خود سیکھ کے آگے ضرور پھیلانا ہے انشاءاللہ۔ کھارا اور میٹھا دونوں پانیوں کے اکٹھے بہنا، یہی زندگی کا اصول ہے۔ میٹھا بن کر کھارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ بابرکت ذات اللہ کی ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، چمکتا ہوا سورج، روشن چاند بنایا، اور اب ہے عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں ان کی کیا صفات ہیں۔ باوقار چال، جاہلانہ رویہ پر سلام، رات میں سجدے اور قیام، جہنم سے بچنے کی دعا، اعتدال سے خرچ کرنا، شرک، قتل اور زنا سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے اجتناب، لغو سے گریز، آیات پر غور و فکر، گھر والوں کے لیے دعا۔ برائی کا بدلہ نیکی، توبہ، ایمان اور عمل صالح کے بعد وہ درجہ آتا ہے جہاں برائیاں اچھائیوں میں بدل دی جاتی ہیں۔ زمین برائی کا بدل زمین پر غور، اللہ کی کتنی عمدہ اور مختلف نوع کے نباتات اگائی ہیں۔ غلطی کا اعتراف، غلطی پر اصرار کوئی عقل مندی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل خطا والی غلطی فوراً مان لی۔ رب کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تمام مخلوقات کا رب، آباء و اجداد کا رب، مشرق و مغرب کا رب اللہ ہے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ سے یہ بات پوچھی تھی، اور بعزت فرعون، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کے کہا کہ، اور پھر اپنی رسیاں ڈالیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عزت و قدرت کے ساتھ پناہ پکڑنے والے کلمات سکھائے، جو کہ یہ ہے آئی تھنک۔ ایمان کا اثر، جادوگروں نے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے فوراً پچھلے گناہوں کی معافی کا اظہار کیا، اور اللہ کا منصوبہ، فرعون اور اس کی قوم باغوں اور چشم و خزانوں اور محلات سے نکلوا کر غرق کر دی گئی، موسیٰ اور ان کی قوم کو بچا لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا رب العالمین سے تعارف، کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میرے گناہ معاف کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو کیا بات ہے۔ قلب سلیم، ہر پاک اور صاف دل، زبان کا سچا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ کینہ، نہ حسد، دل کو سلامت رکھنا بڑا جہاد ہے بے شک، اور اس کے لیے بہت ساری دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ سب پیغمبروں کی دعوت، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ فساد اور اصلاح، فساد کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ سے افضل عمل لوگوں میں صلح کروانا ہے۔ خوبصورت تسبیح، سبحان اللہ رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر پہنچے تو آواز دی گئی،
قرآن نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے روح الامین کے ذریعے سے نبی کے قلب مبارک پر۔ عربی زبان میں پہلے صحیفوں اس کا ذکر ہے، علماء بنی اسرائیل اسے جانتے ہیں۔ اکثر شعراء بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں جو عملاً نہیں کرتے۔ داؤد علیہ السلام کا شکر اور سلیمان علیہ السلام کا علم کی نعمت پا کر کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین فضل مبین۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت اور ہر چیز ملنے پر اللہ کا نمایاں فضل قرار دیا اور دعا کی کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بہت ہی بہترین دعا ہے۔ آئیے اللہ کی دی گئی نعمتوں کو اس کے فضل میں شمار کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 19واں پارہ ہو گیا، کل انشاءاللہ 20واں پارہ پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔